अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में हद के इज़्ज़त बिल बराए 2024 मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से इस बिल से मुतालिक अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम को रद्द और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल मौखर करने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कसरत राय से बिल मंजूर कर लिया गया है। हद के इज़्ज़त के बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी होगा। हद के इज़्ज़त का बिल यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी यकसां होगा। हद के इज़्ज़त के मुकदमात के लिए ट्राइब्यूनल का क़याम अमल में लाया जाएगा। ट्राइब्यूनल के क़याम में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ट्राइब्यूनल का रुकन हुकूमत और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से तैनात किया जाएगा। हद के इज़्ज़त बिल के मुताबिक ऐसा शख्स जो कि लाहौर हाई कोर्ट का साबिक जज रहा हो या फिर मौजूदा और साबिक डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील या लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो, ट्राइब्यूनल का रुकन बन सकता है। हद के इज़्ज़त बिल के मुताबिक ट्राइब्यूनल 6 माह में मुकदमे का फैसला करने के पाबंद होंगे। हद के इज़्ज़त बिल के तहत कम अज कम 30 लाख रुपए का हर्जाना आयद किया जा सकेगा। हद के इज़्ज़त बिल के तहत शिकायत कुनंदा, वुकला, गवाहान, ट्रिब्यूनल के रुकन, अदालती अमले समेत किसी तीसरे शख्स को ट्राइब्यूनल में जारी कार्रवाई पर किसी किस्म की राय देने की इजाजत नहीं होगी। हद के इज़्ज़त कानून की इस चिक के खिलाफ वर्जी करने वाले के हक के दिफा में किसी किस्म का उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। हद के इज़्ज़त कानून की इस चिक के खिलाफ वर्जी करने वाले को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया, जबकि प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों ने एहतजाजन वॉक आउट किया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पंजाब हद के इज़्ज़त बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी के क़याम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मीडिया इदारे हद के इज़्ज़त के कवानीन को मजबूत करने या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह बिल अपनी मौजूदा शक्ल में सख्त नजर आता है और आज़ादी इजहार के बुनियादी हक के लिए खतरा है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुजव्वज़ा बिल की कमजोरियों को दूर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामकसद बातचीत करने का मुतालबा सामने आया है। कुछ इस पर बात करेंगे क्योंकि जब नून लीग इक़्तिदार में आती है तो ये कहा जाता है कि मीडिया की आज़ादी जो है शायद वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स और बातें ऐसी की जा रही हैं कि ये भी समझा जा रहा है कि हुकूमत अदलिया को भी कहीं ना कहीं हेड्स ऑन लेने की कोशिश कर रही है और साथ ही एक फ्रंट अब हम देख रहे हैं कि मीडिया के हवाले से भी खुला हुआ है। पीका की जो तरामीम है कौमी असम्बली में, उनको लेकर एक महाज है और पंजाब असम्बली में ये डेफेमेशन लॉ का जो मामला है इसने सर उठाया है। दीगर भी बहुत सारे अहम इशूज़ है। गंदम स्कैंडल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो पेश कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और सिफारशात जो है वो मंजूर भी कर ली हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में अहमद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और उनके साथ निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। हाशमी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपकी, आपने वक्त दिया। मैं आप ही से निहाल हाशमी साहब अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, ये जो बात अभी मैंने कही, ये एक तासुर हमेशा रहता है कि नून लीग जो है वो मीडिया की आज़ादी जो है वो हुकूमत में आने के बाद उनको बहुत अच्छी नहीं लगती और फिर कोई ना कोई अमली इक़दामात भी ऐसे होते हैं जो कि होने शुरू हो जाते हैं आप लोगों की तरफ से। अब ये पीका ऑर्डिनेंस वाला जो मामला है उसको देख लीजिए, अब उसका तरमीमी बिल जो है वो इधर पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, पंजाब असेंबली में ये डेफेमेशन वाला मामला है। स्टेक होल्डर्स के साथ ना मुशावरत की गई, ना ऑन बोर्ड लिया गया। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर कोई एतराज़ात हैं जमा कराएं, हम उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब बात यही सामने आई है कि एतराज़ात जो है उनको अक्सर मुस्तरद कर दिया गया और बिल जो है उसको मंजूर कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफिन साहबा, मैं पार्टी के साथ साथ एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक वकील भी हूँ जी। और मैं इस बात के मुकम्मल हक और हिमायत में हूँ कि सोशल मीडिया को बहुत कुल्ली तौर पे आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर सब्जेक्ट आप बिल्कुल फ्री हैं, मगर उसमें कहीं पे किसी की इज्जत पे आप हमला ना करें, गाली गलौज ना करें, सोसाइटी को आप डिस्टर्ब ना करें, मजहबी हमआहंगी को आप मुतासिर ना करें, मुल्क की इंटीग्रिटी पे आप कोई बात ना करें। तो उन्हीं लोगों को ज्यादा एतराज है जो आप जरा कभी ट्वीट करें और उसके नीचे कमेंट्स पढ़े तो जो गालियों की बौछार होती है, मैं तो कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ जी। और कई वक्तों में ये जो सोशल मीडिया, इसके माने सोशल मीडिया, इसके नाम ये नहीं है कि गंदा मीडिया, ये नेगेटिव मीडिया, ये एविल मीडिया। सोशल मीडिया लोगों को कम्युनिकेट करता है फास्ट, सेकंडों और मिनटों के बुनियाद पे। उन्हीं लोगों को इसमें इतराज है जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गलत बातें फेंकते हैं। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को सही चीज बता रहे हैं और कोई अगर सरकार या सरकारी एहलकार गलत काम या कोई भी गलत काम कर रहा है और उसको आप निशानदेही करें तो आपको फख्र करना चाहिए। आपको
کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. اب جہاں تک رہے کہ ڈیفیمیشن، میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بارے میں غلط خبر دی گئی. کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کئی لوگوں کی فیملی ڈسٹرائے ہو گئی، فیملی ٹوٹ گئی، میاں بیوی طلاق ہو گئے، کاروبار برباد ہو گیا. تو اس کے دل سے پوچھیں جس کے ساتھ منچلے لوگ یا جو ایک خاص کلاس ہے، ناٹ ایوری ون، ایک خاص طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے پروپیگیٹ کرنا، جن کا کام ہی ہے لوگوں کے پگڑیاں اچھالنا، جن کا کام ہی ہے نیگیٹیوٹی کرنا. اب کرغزستان میں جو بچوں کے لیکن آپ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک عام صارف انٹرنیٹ کا جو ہے اس کو شاید کریک ڈاؤن کرنا اس کے اوپر ایک تو ممکنات میں سے نہیں ہوگا، اور شاید فوکس بھی اس بل کا نہیں ہے. کہا یہ گیا ہے کہ وہ صحافی جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کو اپنی صحافت کے لیے ایز اے پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، یا جو آج کل آپ کو پتہ ہے ویلاگرز کا اور یوٹیوبرز کا ایک کانسیپٹ ہے، زیادہ فوکس ڈیجیٹل میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہے، یا پھر جو میرے جیسے صحافی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، یا ہم پر توجہ ہوگی. نہیں دیکھیے، اگر کوئی صحیح بات ہے تو آپ کو حق یہ تو نہیں ہے کہ ویری سیکنڈ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں یا کوئی سزا دے دیں. مگر بہت سارے ویلاگرز بھی، میں نے دیکھا، مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک ویلاگر دوسرے ویلاگر کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. کئی ویلاگر ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ایک پرائیویٹ چینل ہے، جتنے بھی چینلز ہیں آپ سب جو بیٹھے ہوئے، وہ ویلاگرز اینکرز کے خلاف بات کرتے ہیں، چینلز کے خلاف، اور بڑی گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. ان کو چور بتاتے ہیں، ان کو لفافہ صحافی بتاتے ہیں، ان کو بکا ہوا صحافی بتاتے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے چمچے بتاتے ہیں، بہت کچھ ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر مثلا آپ ایک بہت اچھی صحافی ہیں، کوئی ایک تھرڈ کلاس آدمی آ کر کے اس طرح کا کوئی ویلاگ کرے جس میں آپ کی ذات، آپ کے کردار، آپ کی انٹیگریٹی پہ، آپ کے کنڈکٹ پہ، آپ کے کریکٹر پہ حملہ کرے، تو کیا ریاست ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہی بات جو میں نے بھی ابتدائیے میں کہی کہ میڈیا آرگنائزیشن یہ کہتی ہیں، میڈیا آرگنائزیشن نہیں سر، آپ کی فیملی نہیں ہے، اجازت دے، میڈیا آرگنائزیشن نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. ایز اے صحافی ہم کبھی کبھار کوئی خبر رپورٹ کرتے ہیں، اس میں جینوئنلی بھی ایرر ہو جاتا ہے، وہ باؤنس بیک کر جاتی ہے، اس کا مارجن ہونا چاہیے. اس کے اندر جو بات آپ کریں، جو لوگ ہیبیچول ہیں ان کو بالکل چیک کرنا چاہیے، لیکن سٹیک ہولڈر سے بات کرنے میں کیا مسئلہ. اور دوسری بات کہ جو کارروائی ہوگی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکے گا، یہ کس قسم کا ڈریکونین قانون ہے سر؟ دیکھیں یہ اپنے آخری فیز میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے توسط سے اپنی حکومت سے بھی کہوں گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضرور آن بورڈ لیا جائے، ان کو بلایا جائے. کوئی قانون نہیں ہوتا ہے جب تک اس پہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے رائے کو نہ لیا جائے. اس میں وکیل ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، اخبارات کے لوگ ہیں، جو بھی ایز اے ہول آپ کے جو بھی جرنلسٹ برادری ہے، ان سب کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی مؤثر قانون نہیں ہوتا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے جو کنسرن ہے اس کو ضرور ہماری حکومت ایڈریس کرے گی، اور بے فکر ہے آپ کے توسط سے بھی میں ان کو بول رہا ہوں، اور ذاتی طور پہ بھی بالکل کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کہ اپنے کنسرنز کو یہاں پر ریز کریں تاکہ سنا جائے. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب بھی موجود ہیں، ذرا انہیں گفتگو میں شامل کر لوں. میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں سر آپ لوگوں نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا، ڈیفیمیشن کا یہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کے اوپر. صحافی جو وہاں پہ ہماری کمیونٹی موجود تھی انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا، آپ کی بلکہ دیگر سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ آپ لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے اس لاء کو لے کے. سب بنیادی اعتراض جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ ابھی نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو صرف اتنی سی بات کریں کہ جو کسی کی پگڑی عادتاً اچھالتے ہیں صبح شام، ان کی فیملی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، دنیا بھر میں ہوتی ہے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو ڈیفیمیشن بل ہے اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنی عجلت میں ایک ایسا قانون انہوں نے پاس کیا ہے رات کو 10 بجے، جو کہ 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہم نے پورا ان کے ساتھ جنگ کی، اور اسمبلی کے باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی. ایکچوئل یہ ایک کالا قانون ہے. پہلے چونکہ آلریڈی آپ کے قانون موجود ہیں، 2002 کا بھی موجود ہے، 2016 میں بھی پیپکا کا موجود ہے، پیکا جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسرا 2012 میں بھی انہوں نے اس میں امینڈمنٹ لے کے آئے تھے. جب آپ کا پہلے ایک قانون موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس قانون کو لانے کی، ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کی، اور ایک مخصوص، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ، پرنٹ میڈیا، یہ سارے جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سارے کنسرننگ ہے اس سے.
اب میں اس بل کی آپ کو اگر حیت بتاؤں تو اس میں ایسی کلاسز 12 ایٹ لیسٹ ایسی کلازز ہیں جو کہ کنٹرڈکشن کرتی ہیں آپ کی بیسک کانسٹیٹیوشن سے. مثال کے طور پہ کون سی؟ اگر آپ اس کا جی میں مثال میں عرض کر رہا ہوں جی اس کا ایک 12 کلاس 12 ہے جو کہ نو کمنٹس آف جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان پہ آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. وہ ڈائریکٹ آپ کو آرٹیکل 19 کے ساتھ وہ تصادم کرتی ہے کہ آپ کسی بات پہ بات ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بلوچستان سے، کوئی بندہ باہر سے کوئی یہ دے گا اپنا کوئی کمنٹس کرے گا تو وہ اس کو پروف جس کے خلاف ہوگا اس کو کرنا پڑے گا. یعنی برڈن آف پروف اکیوزڈ پر ہے. جی یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ دوسری آپ ٹریبونل کی جو ہے آپ کی جی ٹریبونل جو ان کا فارم ہونا ہے اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سپریم کورٹ کے جو ایلیجیبل ہوں گے ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے وہ 3 وکیل جو ہوں گے جو ایلیجیبل ہوں گے ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے ان کا پینل دے گی پنجاب گورنمنٹ ود دا کنسلٹیشن آف ہائی کورٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ. بٹ اس کا مس یوز اتنا ہوگا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں میلا فائڈی ہوگی، وکیلوں کی ہیڈ ہنٹنگ ہوگی، جس طرح اپنی پارٹیز کے وکیلوں کو اوبلائج کرتے ہیں جس طرح. سر آپ مس یوز کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کا موقف یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا ہے کہ اس میں خالی حکومت انوالو نہ ہو. حکومت اور ٹرانسپیرنسی کا میں جی 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 میں عرض کرتا ہوں جی ان کی ٹرانسپیرنسی اتنی ہے کہ انہوں نے 2 دنوں میں اتنا بڑا بل جو جس کو کم از کم ان کو جانا چاہیے تھا، اس کے مین سٹیک ہولڈرز میڈیا ہے، میڈیا نے کل اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے. بالکل کل تشریف میڈیا پرسنز جو کہ آپ کے سینئر میڈیا پرسنز سب تشریف لے کے آئے، ہمارے اپوزیشن چیمبر میں بھی تشریف لے کے آئے اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور 2 گھنٹے ان کی میٹنگ جاری رہی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. بیسیکلی یہ چونکہ حکومت ہے جی ایک جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے تو یہ اوچے ہتھ کنڈے کر رہی ہے. یہ اوور نائٹ ان کو کیا ضرورت تھی؟ اگر اس بل کو انہوں نے لانا ہی تھا تو یہ کم از کم جو ہم نے کل 14th امینڈمنٹ اس میں داخل کی ہے، ہماری ایک امینڈمنٹ بھی انہوں نے اون نہیں کی. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کمیٹی کو بھیج دیں، آپ سول سوسائٹی کو بلائیں اور آپ ہر طبقے کے بندے کو بلائیں، آپ ہر کمیونٹی کو بلائیں، ان سے آراء لیں. تو اب آپ لوگ سے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا ہے کہ شاید آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کو لے کے. ڈیفینیٹلی عمر ایوب صاحب نے صحیح کہا ہے، ہماری پالیسی ہے. میں نے رات کو اپنی میڈیا ٹاک میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ اور جو ہمارے سینئر اینکر پرسنز ہمارے پاس تشریف لے کے آئے سارے، ان کے ساتھ جو ہماری بیٹھک ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ کل ان کے گلے میں پڑنا ہے. یہ جو فارم 47 والی ٹک ٹاکر ہماری پنجاب حکومت ہے ان کے گلے میں پڑے گا. یہ اوور نائٹ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ان کو کیا مجبوری تھی؟ جی سر پلیز مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کے ویورز گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.